ہر پارٹی، سیاسی پارٹی خود کو ملک کی بڑی پارٹی قرار دیتی ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں صداقت بھی ہے اور کچھ مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے۔ غلام گردش میں طاہر پروازآ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عملاً دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پر پابندی لگ چکی ہے۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد، جس میں ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا گیا اور اس کی وجوہات جو بیان کی گئیں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن وقت پر نہیں کرائے، ان کو موقع دیا گیا، تب بھی انہوں نے وہ اپنے قانون جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کے مطابق انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، اور یہاں تک کہا گیا کہ عمر ایوب جو کہ انہیں جنرل سیکرٹری بتایا جاتا ہے، اس کے بجائے الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اسد عمر جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ ساری سیاسی پارٹیوں کا یہی حال ہے، کیونکہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے کوئی بھی اپنے کارکنوں سے وہ مشورے کے ساتھ نہیں چلتی، نہ ان کو پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرنے دیتی ہیں۔ کسی بھی سیاسی پارٹی میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح کے ہوئے ہوں جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کراتی ہے کہ وہ ضلع کونسل کی حد تک وہ جا کر ووٹنگ کرواتے ہیں، لیکن بڑی بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی، نواز لیگ، جمعیت علماء اسلام، اور اب یہ پی ٹی آئی بھی، لیکن یہ گلہ جو بار بار کیا جا رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی سے کیوں یہ ساری معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن کہیں باعث تو نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یار دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن میں مداخلت نہیں کرتا اگر بر وقت کروائے جائیں اور سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا جائے، لیکن اگر ان الیکشن کے سلسلے میں کوئی ان کا رکن وہ الیکشن کمیشن کو شکایت کر دے تو پھر الیکشن کمیشن کارروائی کرتا ہے، ادروائز الیکشن کمیشن کسی سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ان کے اپنے ارکان تھے، ایک سے زائد درخواستیں الیکشن کمیشن کو ملی، جس کا جواب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو یہ دیا کہ آپ فلاں تاریخ کو الیکشن کروا لیں، آپ کی مدت ویسے بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے جو کروایا الیکشن وہ اس انداز کا نہیں تھا، اور اس چیز کا پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی اعتراف کیا الیکشن کمیشن میں کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروائے۔ اب صورتحال جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ عملاً پی ٹی آئی پر پابندی لگ چکی ہے، اور بظاہر نہیں، بظاہر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بین کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی جیسے تیسے بھی ایک سیاسی حلقہ ہے، ایک سیاسی گروپ ہے، اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اور اس میں کچھ فساد کے کرنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، اس میں اب اس وقت نہ تو کوئی چیئرمین ہے آج کے فیصلے کے بعد، اور نہ اس میں کوئی جنرل سیکرٹری ہے، نہ کوئی اور ہیرارکی ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں وہ جو ایک نظام ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے، اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے، بلکہ خدشات کا ظاہر کیا گیا پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے کہ اگر ہمیں ہمارا انتخابی نشان نہ ملا تو ہمارے جتنے بھی ارکان کاغذات نامزدگی داخل کریں گے وہ آزاد تصور ہوں گے۔ اب یہ بھی کوئی تحریری طور پر چیز دینے والی ہے، کیونکہ ابھی تک جو کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے ارکان جمع کروا چکے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کروا چکے ہیں، پی ٹی آئی پر بظاہر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کو مختلف قسم کے
دیے جائیں گے کیا کہتے ہیں انتخابی نشان، اور پھر وہ لوگوں میں جائیں گے۔ اور جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نشان ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک ناخواندہ شخص بھی چیز کو تو پہچان سکتا ہے، نام کو پڑھ نہیں سکتا، تو چیز کو پہچان کے وہ اس پر مہر لگاتا ہے، چاہے کوئی کسی جگہ کوئی لوٹا ہے، کسی جگہ کوئی بیٹ ہے، کسی جگہ کوئی اور چیز ہے، تیر ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اور یقیناً جو ووٹر پی ٹی آئی کا ہے وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو ہی ڈالے گا، لیکن اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ووٹ جو ہے اپنے پارٹی کے مقرر کردہ جو امیدوار ہے اس کو دینا ہے۔ لیکن اس میں کنفیوژن تو پھر وہی آ جائے گا کہ ایک انتخابی نشان نہیں ہوگا، کئی انتخابی نشان ہوں گے۔ تو دیکھا جائے تو یہ صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہیرارکی ختم ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ صرف کور کمیٹی تک محدود رہے گی یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ الیکشن کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہیں، جوڑ توڑ کر رہی ہیں، ایسے ایسے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ مطلب آصف زرداری سے فیصل وافڈا کا ملنا یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اس میں کہانی کچھ اور نظر آتی ہے، اور یہ کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے یہ کہانی۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو کاف لیگ والے جو خاندانی سیاست ہے اس پہ بھی دراڑیں پڑی ہیں، اور اب پنڈی اور اسلام آباد میں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ سبسکرائب کر دیا آپ نے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اگر نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کیجئے گا، اور اس صورت میں آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، اور خوش رہیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔